بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور. من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540483 0344. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. برادران اسلام، جمعۃ المبارک کو ہم اسی عنوان کو بیان کرتے ہوئے اس منزل پہ پہنچے تھے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی خبر گیری کرنے کے لیے اکثر تشریف لاتے تھے. آنے کا انداز یہ تھا کہ آپ اپنی سواری پر صبح فلسطین شام سے روانہ ہوتے اور دوپہر کو آپ مکۃ المکرمہ پہنچ جاتے اور یہاں کچھ دیر ٹھہرتے، پھر چلتے اور شام کو آپ شام یعنی فلسطین بیت المقدس پہنچ جاتے.
اس طرح آپ کا آنا اور جانا لگا رہا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل کی عمر گرامی تقریباً 13 سال کے قریب ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 13 سال کے قریب ہوئی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی محبتیں، الفتیں جوں اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے گئے، محبت بھی اسی طرح ساتھ پروان چڑھتی گئی، محبت بھی جوان ہوتی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل سعی کی عمر کو پہنچ گئے۔ سعی کا مطلب یہ ہے کہ والد کے ساتھ دوڑنے پھرنے لگ گئے، والد کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگ گئے۔ جس طرح حضرت ابراہیم اللہ کی عبادت کرتے، یہ بھی اسی طرح عبادت کرنے لگ گئے، یعنی دین اور دنیا کے سارے معاملات میں حضرت اسماعیل اپنے والد کے شانہ بشانہ چلنے لگے۔ ظاہر ہے اب آپ کو یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ حضرت اسماعیل کی عمر جب 13 سال کو پہنچی تو حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کو پہنچ چکی تھی۔ اب اس بات کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے کہ بابا جی کی عمر ہو گئی 100 سال، اب بیٹے کا پیار، بیٹے کی محبتیں کب ملی؟ جب کمر خمیدہ ہو چکی تھی، آواز بھی جوانی والی نہ رہی، ہاتھوں کے اندر وہ قوت و طاقت بھی نہ رہی، مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب اعضاء میں اعتدال کہاں، عمر گرامی بھی کمزوری کی طرف مائل ہو گئی۔ ان حالات میں ظاہر ہے محبت نے دل کے اندر کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا لی، جس کو منتیں مان کر مانگا تھا، وہ آرزو، وہ تمنا شباب پہ تھی، اس کی محبت دل کے ایک ایک خانے میں اپنی جگہ بنائے ہوئے تھی۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا کہ میری محبت کتنی ہے اور اسماعیل کی محبت کتنی ہے۔ بلکہ سیدھی بات یہ ہے کہ عشق الہی جو ہے، کہتے ہیں العشق نار، عشق آگ ہے۔ عشق کیا ہے؟ العشق نار یحرق ما سوى المحبوب، اس کی فطرت یہ ہے، یہ جہاں آتا ہے محبوب کے علاوہ ہر چیز کو مٹاتا ہے، یہ شیر کی جگہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ غیرت عشق دوسرے فرد کو قبول نہیں کرتی، اس لیے عشق الہی کی مشیت یہی تھی کہ اس دل کے اندر، یعنی خلیل کے دل کے اندر صرف میں ہی رہوں۔ اب یہ ذی الحج کا مہینہ جو رواں ہے، جس کی آج خوش قسمتی سے 10 تاریخ یوم النحر ہے، اس کی 7 تاریخ کو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اور خواب میں مطالبہ یہی تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ اب خواب میں آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں نظر آتے بھی نہیں۔ بھائی چاہیے تو یہ منگنا ہے تو پھر کھل کے منگو، اے چھپ چھپ کے کیوں پہ منگ دے ہو۔ اب خواب میں دوست محبوب مطلق بے حد مطلق، یعنی ذات خدا خواب میں مل رہی ہے، اور مطالبہ کیا ہے؟ اے پتر ساڑی راہ چ قربان کر، یعنی ایدی گردن تے چھری رکھ۔ صبح ہوئی، یعنی 8 ذی الحج ہو گئی۔ حضرت ابراہیم فکر میں پڑ گئے، یہ کیسا مطالبہ ہے؟
یہ کیسی ڈیمانڈ ہے؟ اس دن فکر کیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں 8 کو یوم الترویہ۔ اب رات کو پھر سوئے، ادھر رات ہوئی، ادھر پھر ملاقات ہوئی، ادھر رات ہوئی، ادھر خواب میں پھر ملاقات ہوئی، پھر وہی پرانی بات ہوئی۔ جب پھر آئے حضرت ابراہیم سمجھ گئے سم تھنگ از رائٹ، کچھ نہ کچھ بات ہے کہ بار بار آتی جو اس کی ذات ہے، کوئی نہ کوئی باعث ملاقات ہے۔ صبح اٹھے بات کلیئر ہو چکی تھی، اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ، نامی کو کہتے ہیں یوم، یعنی بات کھل گئی، بات کلیئر ہو گئی۔ رات کو سوئے پھر ملاقات ہو گئی کہ دیر کیوں کر رہے ہو؟ ہمارا مطالبہ ہے پورا کیوں نہیں کرتے؟ اب کہا بس صبح ہونے دیجئے پھر یہ لیجئے۔ تو آج کا دن، اس کو کہتے یوم النحر، قربانی کا دن جب آیا تو اللہ نے قرآن میں سارا قصہ اپنے طرز میں سنایا۔ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر کو سجایا، سنوارا، بنایا، اور پھر خود اسے فرمایا چھری اٹھا، رسی اٹھا۔ بابا مطلب ہے کیا؟ فرمایا ہم قربانی پہ جا رہے ہیں، یہ نہیں تیری قربانی، ہم قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ چل پڑے، ساری بستی والے حیران کہ آج بابا جان اور ساتھ حضرت اسماعیل کدھر کی تیاری، چھری بھی ہے۔ پہلے یہ منظر بستی والوں نے، مکے کی بستی، انہوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ بات کھل گئی کہ خواب میں آیا ہے کہ قربانی دو اور پیاری دو۔ لگتا یہ ہے کہ اور نہ دمبا ہے، نہ مینڈھا ہے، نہ گائے ہے، نہ اونٹ ہے، ہو نہ ہو اسی بیٹے کی قربانی تو نہیں لگا رہے۔ اس کیوں بات 3 دن جو ہو گئے تو بات کھلتی کھلتی، وہ کہتے ہیں نا کہ عشقاں مشکاں تے دریاواں، 3 چیزاں نو کوئی ڈک نہیں سکدا، نہ خوشبو نو کوئی ڈک سکدا ہے۔ بھئی خوشبو نو روک سکدے ہو دیوار کھڑی کر کے؟ نہ عشق چھپائے چھپتا ہے، نہ مشک چھپائے چھپتا ہے، اور نہ دریا کو بند اگر آ جائے اپنی پہ تو بند کو بھی اٹھا کے ادھر دھر دیتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عشقاں مشکاں تے دریاواں، کون چھپائے ڈکے، جھولی پا انگار محمد کوئی چھپا نہ سکے۔ فرماتے ہیں بات پھیل گئی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، ساری بستی پیچھے، خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آگے، اپنے گدھے پہ لکڑیاں لادی ہوئی ہیں، 2 خادم ساتھ ہیں، اور چلتے چلتے جب عین یہ صفا والی پہاڑی پہ پہنچے، یہاں نوکروں کو کہا تم رکو، ہم ذرا مالک کو سجدہ بھی کر لیں، اس کی تعریف کا دم بھی بھر لیں۔ یہ صفا، ان الصفا والمروہ۔ اب یہاں آ کے اللہ کی تعریف کی، اس کی توصیف کی، اس کا شکر بجا لائے، اس کے سامنے سجدہ کیا۔ اب چل پڑے مروہ کی طرف۔ اب ادھر چلتے چلتے وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے اب سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے سامنے بٹھایا اور کیا فرمایا؟ قالا، اب باقی بات اللہ بتا رہا ہے،
قالا یا بنیا، او میرے چھوٹے سے پیارے سے بیٹے. یا بنیا کا مطلب میرے بیٹے نہیں، عربی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں تصغیر. کیا کہتے ہیں؟ جس طرح ہوندہ ہے نا، ایک ہوندہ ہے نکا، ایک ہوندہ ہے نکڑا. تو انہوں پتہ نہیں سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں. یہ نکو جیا، یہ انہوں آدھن تصغیر. چھوٹا کہیں تو اور بات ہے، اور چھوٹے سے بھی چھوٹا تو اس کے لیے ہر زبان میں اپنے اپنے لفظ ہیں. عربی میں اس کو بنیا ٹیڑھا کر کے بولا. جیسے کہتے ہیں نا رجل مرد، رجیل چھوٹا جیا مرد، حسن خوبصورت، حسین چھوٹا جیا خوبصورت. یہ تصغیر ہے. وہ انگلش میں ہوتا ہے نا ڈیئر، ڈیئر دا معنی کیے پیارا، تے ڈیئر دی تصغیر کیے ڈارلنگ. وہ چھوٹے جے پیارے. اب کیا کہا؟ یا بنیا، او میرے نکے جائے سونے جائے میٹھے جائے پیارے پتر. یا بنیا. اس نے کہا جی بابا. کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیوں جی؟ ہووے پتر تے منگیا ہووے چاواں نال، تے 13 سال دی عمر تے ابا جان سجا سنوار سرما لا کے پھر سامنے بٹھا کے آکھن میں خواب ویکھے آئے میں تینوں ذبح پیا کردہ. انی اذبحک. آگے کا فانظر ماذا ترا، تو بتا تیری رائے ہے کیا. بھئی پروگرام بڑا بیٹھے ہو میں نو ذبح کرنے دا، تے میرے کولو پھر پوچھ دے. یاد رکھیں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے مشورہ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ حکم الہی کے بعد مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر کیوں پوچھ رہے تھے؟ 2 باتیں تھیں. ایک تو بیٹا بھی میرے صبر میں شامل ہو جائے، جیسے میں تیار ہوں دل سے، یہ بھی جبر میں نہ رہے، یہ بھی تیار ہو جائے دل سے، صبر میں بھی شامل ہو جائے اور اجر میں بھی. بھئی جو اجر مجھے ملے گا وہی اجر پھر اسے ملے گا. ہم باپ بیٹا دونوں اللہ کی رضا میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے یہ تو انہیں پتا تھا کہ 13 سال جو اسے پالا ہے اور سنبھالا ہے میرے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں کو رد نہیں کرے گا، جو میں کہوں گا وہ یہی کرے گا. اب اس نے کہا ابا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے، تو کیا کہتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا ابا جان وقت دو، آخر میں نے ذبح ہونا ہے، اس کے لیے مجھے سوچنے دو. یا جان کس کو پیاری نہیں؟ کوئی ہے جس کو زندگی پیاری نہ ہو؟ سب کو پیاری ہے. 1 سیکنڈ نہیں لگایا اس فیضان نظر نے. اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا تو اپنا کام جلدی کر اس پہ عمل جو ہے تجھے آرڈر. میں جان گیا، میں پہچان گیا یہ کام تو اپنی طرف سے نہیں کر رہا. ما تو عمر، مجھے پتا چل گیا ہے یہ ہے مالک کا آرڈر. فکر نہ کر، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان کا مالک مانگے ہم انکار کریں، بابا اس کی ضرورت نہیں. کر جو نے خواب میں دیکھا، خواب کو پورا کر. لیکن روایات میں آتا ہے بابا ایک کام کر، پہلے
پہلے میرے ہاتھ باندھے پھر میرے پاؤں باندھے، میرے ہاتھ بھی باندھے میرے پاؤں بھی باندھے، اور پھر بابا ایک کام اور بھی کر، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، ایک کام بابا اور بھی کر، مجھے سیدھا رکھ کے میرے گلے پہ چھری نہ چلانا، مجھے الٹا لٹا، تو مجھے نہ دیکھے میں تجھے نہ دیکھوں، واہ، تو مجھے نہ دیکھے میں تجھے نہ دیکھوں، بابا پھر چھری ذرا تیز کر لے تاکہ روک نہ جائے، اور ایک بابا اور بات، میری قمیص اتار لے، میری قمیص اتار لے، اگر کفن کی ضرورت پڑے تو میری قمیص پھر پہنا دینا، یا ضرورت پڑے میری ماں کو تسلی کی اسے یہ دکھا دینا، یہ کام کر، افعل ما تؤمر۔ اب باپ کو فکر لاحق ہوئی کہ نازک پھول جیسا گلا ہے، چھری چلے گی، کہیں تڑپے پھڑکے چیخے چلائے نہ۔ حضرت اسماعیل نے اپنے وہ بادامی لبوں سے، گلابی ہونٹوں سے کہا، ساتجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، کہا انشاءاللہ، یعنی بابا میں چمپئن نہیں ہوں صبر کا، میرا رب میری مدد فرمائے گا، زمانہ آئے گا مثالیں دے گا کہ باپ نے چھری چلائی تھی تو بیٹے نے بھی گردن جھکائی تھی۔ اس کو کہتے ہیں حضرت علامہ اقبال، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ وہ پڑھنے سے یہ مسئلے، ہم نے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی جاہل دیکھے ہیں، پڑھے لکھے مولانا جاہل دیکھے ہیں، پڑھ لکھ کے بے تمیز ہیں، لیکن جو نہ سکول گیا، نہ مکتب گیا، نہ کالج گیا، اسے یہ سلیقے، یہ طریقے کس نے سکھائے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، کتابیں پڑھ کے انسان نہیں بنتے، انسانوں کو انسان بناتے ہیں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا تو کتنا عظیم مددگار ہے، مجھے تجھ سے جان سے زیادہ پیار ہے اور تجھے مجھ سے اسی طرح پیار ہے، لیکن تجھے یہ بھی پتا ہے کہ حکم پروردگار ہے اور تو خوشی سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اللہ خود بولا، فرمایا فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو ماتھے منہ کے بل زمین پہ لٹا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اب چھری کو اٹھایا اور چھری کو اٹھا کے خلیل اللہ نے اسماعیل کی گردن پہ پوری طاقت، پوری قوت سے چلایا،
پوری قوت سے چلایا، اللہ نے گردن کو اتنی مضبوط جیسے پیتل فولاد ہوتا ہے بنا ڈالا تاکہ کہیں چھری چل نہ جائے۔ جو لینا تھا وہ لے لیا۔ یہ ثابت کرنا تھا خلیل نے کہ ہمارے دل میں اسماعیل نہیں ہے، ہمارے دل میں رب جلیل ہے۔ بے شک اولاد بڑی پیاری ہے مولا، پر تیرے سامنے اولاد کچھ نہیں، اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا پیچھے کیا اگے، ریت پریت تیری وچ مویا پتا سجن نو لگے۔ جان ہووے قربان سجن تو دین ایمان نہ ہاراں، اپنی توڑ نباہ محمد کچھ پرواہ نہ یاراں۔ سجدہ کر جو سیس سجن دیاں قدماں بچ نہ لایا، ایویں بھارا بھار نکما سر تے رکھیا چایا۔ نہیں سمجھ آیا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، رکھی چھری اور لگایا زور، مچ گیا کائنات میں شور۔ ربا تینو اسماعیل نی لبنا ہور، عرش منور بانگا ملیاں سنیاں شہر لاہور۔ کوئی سمجھ آئی ہے کہ جھکا دیا، لٹا دیا چھری کو، تیز کر کے جب چھری چلائے، چھری چلنے میں نہ آئے، اب انہوں نے گھٹنے رکھے۔ جیسے طاقتور کوئی آ جائے نا وہ ذبح خانے میں، گھٹنے رکھے اور پورے جوش میں خلیل اللہ آئے، نیچے سے آواز دی اسماعیل نے، بابا الٹی چھری کیوں چلاتا ہے، دیر کیوں لگاتا ہے، لگتا ہے تیرا ہاتھ کپ کپاتا ہے۔ خلیل اللہ نے کہا میری جان، چھری الٹی نہیں سیدھی ہے، پر چھری چلتی نہیں۔ بابا چلتی نہیں تو ٹوکے کی طرح رکھ کے مار، آپ چلے گی۔ جب قدرت مشیت نے دیکھا خلیل پورے جوش میں آیا، گویا زبان حال سے چھری نے بھی شور مچایا۔ اس نے کہا خلیل تو جوش دکھاتا ہے، جذبے میں آتا ہے، تو کہتا ہے چل، اسماعیل کا پروگرام بھی ہے چل، لیکن رب جلیل کہتا ہے خبردار، اسماعیل کا ایک بال بھی کٹا تجھے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ تو بتا میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ پھر بھی خلیل نے کہا آرڈر ہے، پورا کر کے دکھائیں گے۔ جب پورے زور سے چھری کو چلایا، رب تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے جبریل کو فرمایا کہ چھری چلنے لگی ہے، دمبا حابیل والا جنت میں ہے، اس کو وہاں سے اٹھا مکے میں پہنچا، چھری تلے لے جا۔ اگر اسماعیل کی گردن کا بال کٹا تو جبریل تیرا فرشتوں سے نام کٹا۔ آئی رحمت کی گھٹا، او بولا میرے خدا یہ گیا۔
کہاں سدرۃ المنتہا، دمبا جنت سے اٹھایا، ابھی چھری گردن تک نہیں پہنچی، دمبا پہلے مینڈھا پہلے آیا، اس نے رکھ کے چھری کو جو چلایا۔ اب دونوں روایت ایک یہ کہ جبریل نے اسماعیل کو ہٹایا، اس کی گردن کی جگہ دمبا یا مینڈھا لٹایا، خوش ہو کے خلیل نے چھری کو جو چلایا، اس نے دیکھا چھری چل گئی، چھری چل گئی، لیکن اوپر سے صدا آئی کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ خلیل اللہ نے پٹی کو جو کھولا، سامنے سلامت اسماعیل ڈولا، خلیل حیران ہو کے بولا میں نے اسماعیل لٹایا، اسماعیل وہ کھڑا ہے، یہ مینڈھا ذبح ہو گیا ہے، یہ کون لایا؟ سامنے جبریل مسکرایا، وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ابراہیم پریشان ہوا کہ میرے نال ہاتھ ہو گیا، میرے نال اے ہاتھ ہو گیا کہ میں کیا کرنے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ اوپر سے آئی صدا، ہاتھ نہیں ہویا، ٹھیک ہویا، ہم نے خود دی صدا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دیا ہے، ہم جو دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لیا، ہمیں جان لینے کی ضرورت نہیں، ہم جان گئے کہ تیرے دل میں ہم ہی ہم ہیں۔ لیکن یہاں سوال ہے کہ اسماعیل کی قربانی کو پورا کیوں نہیں ہونے دیا؟ تعویلاً پوری، معنن پوری، حقیقت میں چھری نہ چلی۔ جواب آیا کہ چھری کیسے چلتی، سمجھو چھری کیسے چلتی؟ اس اسماعیل کا جو وجود ہے، اس میں میرا محمد موجود ہے۔ اس میں میرا محمد موجود ہے۔ مشیت الہی نے چاہا کہ یار نے ابھی آنا ہے، ابھی بڑا لمبا زمانہ ہے، ہم نے یار کا میلاد منانا ہے، اس نے عبداللہ کے گھر آنا ہے، اس کعبے کو کعبہ بنانا ہے، کائنات کو رنگ لگانا ہے، اس کی امت نے بھی ابھی آنا ہے، اس لیے پروگرام یہ ٹھہرا، چھری نہیں چلنے دیں گے، قربانی قبول کریں گے، قبول صدقہ نبی رسول۔ اور دوسری بات یاد رکھو، یہ جو اسماعیل کو بچایا ہے یہ پاک محمد کا سایہ ہے کہ رب نے رسول اللہ کے صدقے تم پہ، ہم پہ، سب پہ کرم کمایا ہے۔ اگر اسماعیل پہ چھری چل جاتی، قرآن کا آرڈر ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہر سال ہر بابے پہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا واجب ہوتا۔ بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتا؟ یہ سنت بن جاتی۔ رب نے صدقہ محمد عربی کا، ان کا نور بیچ میں آیا ہے، قیامت تک بیٹوں کو بچایا ہے۔ کہو اس لیے سنیوں نے میلاد منایا ہے۔
زندہ باد، زندہ باد، اللہ زندہ باد۔ اپنے آقا کی برکت سمجھ میں آئی؟ اگر چھری چل جاتی حضرت اسماعیل کے گلے پہ، آج اٹھ ذبے نہیں ہونے سن، اج گاواں ذبے، اج مینڈے تے وچھے ذبے، کنے ہونا سی؟ تساں تے اساں تے پتہ نہیں ابے چھری چلانی تے پتر مندہ بھی ہے کہ پتر 10 روپے پیو نو نہیں دیندا تے گردنی نے خاک دینی سی، پر اتو رب دا آرڈر ہونا سی کہ چلا چھری۔ خلیل اسماعیل تے چلائی تے تیرا پتر کوئی اسماعیل تو چوکا سونا ہے تے ہر 10ویں ذی الحج نو قیامت ہونی سی، ہر گھر وچ قیامت۔ وہ پتر انہیں کنے لبنے در، ہر واری پتر ذبح کرو۔ مدینے والے آ تیرے سارے احسان ایک پاسے تے تیرا اے احسان، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، رب نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور آگے کیا کہا؟ فدیناہ بذبح عظیم، کیا ہم نے فدیہ دے دیا، بدلے میں دے دیا۔ کیا دیا؟ کہا ذبح عظیم۔ وہ جو ذبح ہوا وہ بھی کوئی چھوٹی شے نہیں ہے، اسماعیل کو بچایا ہے، جو مینڈھا لگایا ہے وہ بھی یہاں سے نہیں جنت سے آیا ہے۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے نہیں آیا، ڈیرہ غازی خان سے، یہ لیے سے نہیں آیا، یہ جنت سے آیا ہے، اور اس کو 40 سال فرشتوں نے جنت میں چرایا ہے۔ اور یہ وہی دمبا ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قربانی میں دیا تھا، رب نے قبول کیا تھا، اس کو تب سے رکھا تھا، پروگرام اس کا پرانا تھا کہ یہ دمبا ہمیں پسند آیا ہے، یار کے صدقے میں اسماعیل کو بچائیں گے، تحفے میں یہ چیز بھجوائیں گے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسی قرآن میں ہے کہ ابراہیم تو نے اپنا کام پورا کر دیا، اب ہمارا کام دیکھ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو نے ایک مرتبہ چھری چلائی، اب تیری سنت ادا کرے گی قیامت تک خدائی۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ نے جو وعدہ کیا نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ آج کتنے جتن کر کر کے اونٹ لے رہے ہیں، دمبے لے رہے ہیں، مینڈھے لے رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ لیکن ایک کمال یہ ہے کہ پچھلے امتیں جب بھی قربانی کرتی تھیں کھا نہیں سکتی تھیں، قربانی کرتے گوشت رکھ دیتے، جس کا قبول ہوتا اسے آگ کھاتی اٹھا لے جاتی، نہیں تو پھر کیڑے پڑ جاتے، ایک بوٹی کوئی نہ کھا سکتا۔ یار دیواری آئی، فرمایا قربانی کرو، تے مولا گوشت، فرمایا تسی آپ ہی کھاؤ۔ تو پھر کمال یہ کیا، مستحب تو یہ ہے 3 حصے بناؤ، ایک یارانو کھواؤ، ایک فقیرانو کھواؤ، ایک آپ کھاؤ، تے اگے آکھیا جے آپ پہ ہی سارا کھان دے ہو تے کھا جاؤ، تے بمائے سری دے کھا جاؤ، تے بمائے ہو دے کھدان دے کھا جاؤ، تے بمائے کھروڑے آندے کھا جاؤ، اپنے ڈیپ فریزر بھر دے ہو۔ اجازت ہے، 1 منٹ رہ گیا ہے، تھوڑی گھڑی نہیں میری گھڑی، یہ دے مطابق چلنا ہے۔ آج برکتوں والا دن، سواد کا دن بھی ہے، ثواب کا دن بھی ہے، قربانی کرو ثواب،
اس کو کھاؤ سواد، سواد میں بھی ثواب، یہ ہے کملی والے کا کرم، رب نے رکھا جس کے صدقے ہمارا بھرم۔ کھڑے ہو جاؤ۔